ڈسکور اردو سٹوریز کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آصف علی زرداری نے 26 جولائی 1955 کو کراچی میں حاکم علی زرداری کے گھر جنم لیا۔ حاکم علی زرداری ایک عام سے زمیندار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 1972 سے 1977 تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے اور حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بڑی ٹینشن میں تھے۔ کسی بات پر حاکم علی زرداری کو ایک بڑا ہی زوردار تھپڑ دے مارا۔ حاکم علی زرداری اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکے اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر ANP میں شمولیت اختیار کر لی اور بھٹو سے خار دل میں رکھ لی۔ بھٹو کی پھانسی پر صدر جنرل ضیاء الحق کو اجرت پیش کی، لیکن غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا اور یہ انتقام ان کی اگلی نسل میں منتقل ہو گیا، جو کہ بھٹو خاندان کے مکمل صفایا کر دینے پر ختم ہوا۔ حاکم علی زرداری نے 1988 اور 1933 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی۔ 24 مئی 2011 کو بڑھاپے کے باعث بہت سی تکالیف میں مبتلا ہو کر پیمز ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کراچی میں حاصل کی اور اوسط درجہ میں میٹرک کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران بطور چائلڈ اداکار فلم ساز سجاد کی فلم منزل دور نہیں میں کام کیا، لیکن یہ فلم بالکل ہی ناکام رہی۔ اس کے بعد پیٹارو کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی دوران بمبینو سینما میں جاب کرنے کا موقع ملا تو اپنے فلمی رجحان کے سبب زرداری نے یہ جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے بالآخر ٹکٹ کلرک کے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ کافی دیر تک بمبینو سینما کی ٹکٹس بلیک کر کے بلیک منی کماتے رہے۔ دوستو، بمبینو سینما ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ کاشف امتیاز تھے۔ ایک دن زرداری کے ہاتھ ایسا کاغذ لگا جس پر اس کے مالک شیخ کاشف امتیاز کے دستخط تھے۔ زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ زرداری نے ان دستخطوں کی بھرپور پریکٹس کی۔ اس دوران شیخ کاشف امتیاز نے بمبینو کے نام سے سافٹ ڈرنکس اور ڈبہ پیکنگ جوس متعارف کروائے۔ ان کا بڑا اچھا رسپانس ملنے پر شیخ صاحب کی زیادہ توجہ اس نئے کاروبار کی طرف ہو گئی۔ زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لینے کی آفر کی۔ شیخ صاحب نے بدقسمتی سے ان کی آفر قبول کر لی۔ زرداری نے 2 ایگریمنٹ تیار کروائے، ایک تو ٹھیکے کا ایگریمنٹ تھا اور دوسرا بمبینو سینما کی فروخت کا۔ کچھ عرصے کے بعد زرداری اور اس کے والد نے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال میں لاتے ہوئے جعلی ایگریمنٹ کی بنیاد پر اس سینما پر قبضہ کر لیا۔ زرداری کی باقاعدہ یہ پہلی بڑی واردات تھی جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز ٹینشن سے بیمار پڑ گئے اور ان کا بمبینو بزنس گروپ بھی دیوالیہ ہو گیا۔ 1985 میں انتخابات ہوئے تو زرداری نے نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن اخراجات کے لیے مناسب رقم دستیاب نہ ہونے پر وہ کاغذات واپس لے لیے۔ اس دوران بے نظیر بھٹو پاکستان آئی تو زرداری کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا۔ زرداری کی بہن فریال تالپور کی بے نظیر سے بچپن کی دوستی تھی۔ زرداری نے اپنا آئیڈیا اپنی فیملی سے ڈسکس کیا اور بے نظیر کا ذہن زرداری سے شادی کے لیے ہموار کرنے کا ٹاسک فریال تالپور کو دے دیا۔ فریال تالپور پرانی دوستی کے بہانے بے نظیر سے چپک گئی۔ بے نظیر کو تنہا اور مشکلات کا شکار دیکھ کر اپنا کام بڑے عمدہ طریقے سے کرنے لگ پڑی اور زرداری اور بے نظیر کی ملاقاتیں کروائیں، جن میں بے نظیر کو احساس دلایا کہ زرداری اس کے لیے بڑے ہی کام کی چیز ہے، دھڑلے والا اور قابل اعتبار ہے، اس کے راستوں کے سارے کانٹے چن لے گا۔ بے نظیر شادی کے لیے مان گئی اور اس طرح سے زرداری کی تو لاٹری نکل آئی۔ 18 دسمبر 1987 کے دن بڑی دھوم دھام سے یہ شادی انجام پائی۔ 1988 کے انتخابات میں کامیاب ہو کر بے نظیر وزیر اعظم بن گئی اور زرداری ایک شیڈو وزیر اعظم۔ ہر ایک فائل پر بے نظیر کے دستخط کروانے کا معاوضہ زرداری وصول کرنے لگا۔ پھر اس سے بات آگے بڑھی تو مسٹر 10% مشہور ہو گیا اور بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں بات بڑھتے بڑھتے 50% تک جا پہنچی۔ 1990 میں برطانوی تاجر مرتضی بخاری کی ٹانگ سے بم باندھ کر زبردستی اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود $8 لاکھ نکلوا لیے، جس پر بہت زیادہ شور مچ گیا تو کرپشن کے الزامات پر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو برطرف کر کے آصف علی زرداری اور بے نظیر کے خلاف 19 ریفرنس فائل کر دیے، لیکن بر وقت کوئی فیصلہ نہ ہونے سے
1990 کے انتخابات میں یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ منتخب ہو جانے میں کامیاب رہے۔ اس دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، مگر ہر کسی سے ٹکراؤ اور اختیارات اور دولت کی ہوس میں 1993 میں کرپشن کے الزامات پر دفعہ 58(2)(b) کے تحت برطرف کر دیے گئے۔ میر بلخشیر مزاری کی نگران کابینہ بنی تو زرداری اس میں شامل ہو گئے۔ اسی دوران غلام اسحاق خان کا انتقال ہو گیا۔ انتخابات میں بے نظیر کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ سردار فاروق احمد لغاری صدر منتخب ہوئے اور کرپشن کے وہ 19 ریفرنس بالکل ہی بے اثر ہو کر رہ گئے۔ زرداری کا ہاتھ اور کھل گیا اور وہ بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگا۔ اس دور میں فرانس سے معراج لڑاکا طیارے اور ایٹمی آبدوز کے $4 ارب مالیت کے سودے ہوئے۔ آبدوز کی سمگلنگ کراچی یارڈ میں ہونا طے پائی۔ ان دونوں سودوں میں مبینہ طور پر بہت بھاری کمیشن طے پایا۔ آبدوز کی کمیشن کی آخری قسط حکومت پاکستان کی طرف سے واجبات کی مکمل ادائیگی کے بعد ہونا قرار پائی۔ اس دور میں زرداری پہلی دفعہ کلین شیو نظر آئے اور یہ بڑی ہی حیران کن بات تھی۔ واقفانہ یہ حال بتاتے ہیں کہ مسٹر زرداری طاقت کے ضام میں میر مرتضی بھٹو کے ہاں جا گھسے اور ان سے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کے دیے گئے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بلینک چیک مانگا۔ اس پر دونوں میں شدید جھگڑا ہوا۔ میر مرتضی بھٹو نے اپنے گارڈ سے زرداری کو اچھی طرح پٹوایا، جوتے مروائے گئے اور گندے ناپاک پانی سے اس کی آدھی مونچھ بھی منڈوا دی۔ زرداری کو اچھی خاصی چوٹیں بھی لگی، کچھ جسم پر چوٹیں اور کچھ دل و دماغ پر۔ 20 ستمبر 1996 کی رات ڈاکٹر شعیب سڈل کی سربراہی میں سندھ پولیس نے نہ رکنے کے الزام پر میر مرتضی بھٹو کو قتل کر ڈالا۔ جب تک میر مرتضی بھٹو کا دم نہ نکل گیا تب تک جائے وقوع پر ایمبولینس کو نہ آنے دیا گیا۔ موت کی وجہ وہ گولی بنی جو ایک پسٹل سے تھوڑی کے نیچے رکھ کر چلائی گئی۔ اتنی قریب سے یہ انتقامی گولی کون چلا سکتا تھا؟ اس قتل پر بے نظیر نے صرف زبانی واویلا کیا، کیونکہ اس بلینک چیک کا راز صرف میر مرتضی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے درمیان تھا۔ یہ کیس بہت جلد داخلی دفتر کر دیا گیا۔ میر مرتضی بھٹو کے قتل اور دفاعی سودوں میں اس قدر بڑی کرپشن پر صدر فاروق لغاری شدید پریشان ہو گئے اور انہوں نے بھی کرپشن کے بیانک الزام پر 5 نومبر 1996 کے دن پیپلز پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 5 نومبر 1996 کے دن زرداری کو گورنر پنجاب ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا۔ زرداری نے فرار ہونے کی سر توڑ کوشش کی لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جنرل مشرف اور بے نظیر بھٹو میں بیک ڈور چینل سے رابطے 2004 میں شروع ہو چکے تھے۔ کچھ برف پگھلی تو آصف علی زرداری کو جذبہ خیر سگالی کے تحت نومبر 2004 میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا، لیکن میر مرتضی بھٹو کے قتل کے کیس میں پیش نہ ہونے پر ایک دفعہ پھر گرفتار ہو گیا، لیکن اس دفعہ حکومت کا رویہ نرم تھا۔ آصف علی زرداری کو ہاؤس اریسٹ کر کے ان کے گھر کو ہی سب جیل کا درجہ دے دیا گیا۔ جنرل مشرف سے تعلقات میں مزید بہتری پر آصف علی زرداری کو ایک مرتبہ پھر ضمانت پر رہائی مل گئی اور اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً دبئی فرار ہو گیا۔ اپریل 2005 میں زرداری نے لاہور کا ایک مختصر دورہ کیا اور پھر دوبارہ واپس چلے گئے۔ اس دورے میں جنرل مشرف سے تعلقات کو مزید وسعت دی اور اپنے خلاف انتہائی سنگین مقدمات پر عدالتی کارروائیاں ختم یا غیر مؤثر کرنے پر نتیجہ خیز بات ہوئی اور جنرل مشرف نے خود کو محفوظ راستہ یعنی سیف ایگزٹ کی عوض ان دونوں یعنی میاں بیوی کے لیے راستہ نکالنے کی حامی بھر لی، جو بالآخر NRO پر ختم ہوئی۔ جنرل مشرف سے گو اہیڈ کا اشارہ ملتے ہی ستمبر 2007 میں بے نظیر دھوم دھڑکے سے پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا، جہاں جنرل مشرف نے NRO کے تحت ان میاں بیوی اور دیگر بہت سے سیاست دانوں پر عائد مقدمات ختم کر دیے اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان انتخابات کو بے نظیر نے اپنی ذاتی کامیابی سے تعبیر کرتے ہوئے سارے ثمرات خود سمیٹنے کی ٹھان لی اور آصف علی زرداری کو نئی حکومت سے پہلے پاکستان آنے سے صاف منع کر دیا۔ آصف علی زرداری کو محسوس ہوا کہ بے نظیر اس سے بدظن ہو چکی ہے اور اب بے نظیر کو شاید اس کی ضرورت ہی نہیں رہی اور وہ اس کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہی ہے۔ اس نے فوراً متبادل پلاننگ شروع کر دی اور بے نظیر کے چیف سیکیورٹی افسر اپنے خاص بندے خالد شہنشاہ سے رابطہ کر لیا۔ طالبان اور مسعود قبائل سے رابطہ کر کے ایک نیا پلان ترتیب دے دیا۔
بے نظیر کا آخری انتخابی جلسہ 27 دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ راولپنڈی میں تھا۔ بے نظیر کے چیف سیکیورٹی افسر خالد شہنشاہ کی بدقسمتی کہ وہ بے نظیر کے ڈائس کے بالکل ساتھ الٹے ہاتھ پر کھڑا تھا اور بے نظیر کو قتل کرنے کے اشارے کرتا ہوا گلے پر انگلی چھری کے انداز میں پھیرتا ہوا کیمروں کی ریکارڈنگ میں نظر آ گیا۔ یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ اسی وقت آصف علی زرداری نے بے نظیر سے رابطہ کیا اور فون پر مبارکباد دی۔ بے نظیر لیاقت باغ راولپنڈی میں اس کامیاب جلسے پر بہت خوش تھی۔ آصف علی زرداری نے اس کو سن روف سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کرنے کو کہا اور انتہائی شاطر اور ذہین بے نظیر نے بدقسمتی سے یہ بات مان لی اور بلٹ پروف اور بم پروف لینڈ کروزر کی سن روف سے باہر نکل کر مجمع کی طرف ہاتھ ہلانے لگی۔ ایک سنائپر نے اس کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایک ہی گولی اس سنائپر نے چلائی جو بے نظیر کی کان پٹی پر جا لگی، جس سے بے نظیر کا بھیجا باہر نکل آیا اور کچھ لوگوں نے افراتفری کو پھیلانے کے لیے بم دھماکے بھی کر دیے تاکہ سب کچھ گڈ مڈ ہو جائے۔ 27 دسمبر 2007 کی شام بے نظیر کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ زرداری نے فوراً عزیر بلوچ کو اگلا ٹاسک دے دیا اور خالد شہنشاہ بھی پیچھے بے نظیر کے پاس پہنچ گیا۔ زرداری اس قدر محتاط ہو گیا کہ اس نے پورے واقعے کی ان کرداروں کو قتل کروا دیا جن کو اس نے یہ خود کام سونپا تھا۔ اس طرح سے اس کے خلاف عزیر بلوچ کے علاوہ کوئی براہ راست گواہ زندہ نہ رہا۔ عزیر بلوچ چونکہ اس پلاننگ کا براہ راست حصہ نہیں تھا اس لیے وہ زندہ رہا۔ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال سخت کشیدہ ہو گئی۔ اس صورتحال میں زرداری فوراً پاکستان پہنچ گیا اور اس نے اس قتل سے ابھرنے والی ہمدردی کی لہر کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکز میں اور سندھ میں حکومت بنا لی۔ KPK میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت بنی جبکہ بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت بنی۔ زرداری نے پلاننگ کے تحت پہلے سے تیار کردہ ایک جعلی وصیت نامے کو سامنے لا کر پیپلز پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ یہاں بمبینو سینما والی واردات کا تجربہ بہت کام آیا اور اسی وصیت نامے کی روح سے بلاول زرداری کا سیاسی نام بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد حسب وعدہ صدارتی انتخابات ہوئے اور زرداری نے کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے اپنا نام آخری لمحات تک ظاہر نہ ہونے دیا اور کراچی کے ڈان الطاف حسین کی نامزدگی پر آخری لمحات میں صدارتی امیدوار بن گئے اور 6 ستمبر کو صدارتی انتخابات کے نتائج کے مطابق زرداری نے صدر پاکستان کا انتخاب جیت لیا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تب تک اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔